السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 318واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی ہمارے سامنے پرسنل لا کا جو اتنا سیریس میٹر چل رہا ہے، اتنا سیریس مسئلہ چل رہا ہے کہ ملک کے پی ایم سے لے کے تو نیچے عام آدمی تک اس مسئلے کو لے کر فی الحال ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں۔ ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین، ہمارے علماء، وہ لوگ اس کی قانونی لڑائی کے لیے پوری طرح سے کوششوں اور محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، مگر ہماری ایک بہت بڑی جماعت نادانوں کی، چھچوروں کی، چھچورے ہوتے ہیں نا ویسے چھچوروں کی، وہ پرسنل لا کے اتنے سیریس میٹر پر شعر و شاعری کرنے میں، اس کے اوپر جوک بنانے میں، اس کے اوپر لطیفے بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ چھچورے ہیں ہمارے آج کے زمانے کے۔ ان نادانوں کو سمجھنا چاہیے، ان کے اسی چھچورے پن اور اسی نادانی کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ملکوں کی حکومتیں چلی گئی، اور یہ اتنے اس مسئلے کو اتنا آسان سمجھ رہے ہیں وہ، جیسے ان کے باپ کی جاگیر ہے، ان کے باپ کی پراپرٹی ہے، جو اس کے اوپر وہ ایسے اشعار اور اس کے اوپر ایسے چھچورے پن میں لگے ہوئے ہیں اور ایسے جملے اس کے اوپر بنا رہے ہیں اور ایسے جوکس بنا رہے ہیں جیسے کہ کچھ ہونے ہی والا نہیں ہے۔ کل مجھے ایک نادان نے، مجھے نہیں بلکہ بہت سارے گروپوں میں بھی اور بہت سے جگہ جگہ پہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ ایک شعر بنا کے لوگ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں۔ بولے خود نہ تھا جو راہ پر اوروں کا ہادی بن گیا، اور اس کے ساتھ میں ایک اور مصرع ہے۔ حالانکہ یہ ایک نمبر کے پانڈو کو جس نے مجھے بھی بھیجا یا جس نے یہ شعر گھڑا اور جو یہ شعر پورے مارکیٹ میں چلا رہا ہے، وہ میرے حساب سے ایک نمبر کا پانڈو ہے۔ وہ پانڈو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پانڈیا، یہ جو شعر تو نے بنایا ہے، یہ شعر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی شان میں حضرت مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا تھا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا تھا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پہلا جو مصرع ہے وہ صحابہ اکرام کے بارے میں کہا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو مردوں میں بھی جان پیدا ہو گئی، اور پھر پہلے جو خود راہ پر نہیں تھے اللہ نے ان کو دوسروں کا ہادی بنا دیا۔ دیکھو یہ شعر اپنے اندر پوری ایک کائنات سمیٹے ہوئے ہیں، پورا ایک سمندر سمیٹے ہوئے ہیں، مگر ہمارے یہاں کے جو پانڈیا ہے، یہ پانڈیا لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے ہمارے زمانے کا سب سے ملعون، سب سے ذلیل، سب سے گرا ہوا، سب سے نیچ ٹائپ کا جو انسان ہے، اس کی شان میں انہوں نے اس کو تھوڑا سا توڑ مڑوڑ کر کے پیش کر دیا۔ یعنی یہ کتنے پانڈو ٹائپ کے لوگ ہیں یہ جو اس طرح کے شعر بنانے والے، اور اتنے سیریس میٹر کو جو ہے اس طرح کے چھچورے پن میں لانے والے، اور پھر ان کی یعنی دیکھو کھا پی کے مست اپنا ڈھیری پھگا کے توپا چھوڑتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو لگ رہا کہ بغیر محنت کے کچھ نہیں ہو، ہمارے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ہم کو کوئی محنت کرنے کی، کوئی دھرنا دینے کی، مورچہ نکالنے کی کوئی محنت کی ضرورت نہیں، یہ سب آٹومیٹیکلی ہو جائیں گا۔ تو پھر ایک شعر چلا رہے ہیں، بولے جس قانون کو نمرود اور فرعون جیسے بادشاہ نہیں بدل سکے، اس کو ایک چائے والا کیا بدل سکے گا۔ ارے تمہارے ایسی ہی آپا جان کے جیسے ڈائلاگوں، جو پوٹی ٹائپ کے لوگ رہتے نا، جن کے اندر دم نہیں رہتا روڈ پہ راستے پہ نکلنے کا، جو خالی کھا پی کے پڑے ہوئے رہتے ایک جگہ توپا چھوڑتے ہوئے، ویسے لوگ ایسے شعر بناتے ہیں، اور ویسے لوگ اس ٹائپ کی باتیں کر کے لوگوں کو کمزور بناتے ہیں، بزدل بناتے ہیں، یا ایسی باتیں کر کر کے، یہ بزدلانہ باتیں ہیں یہ سب۔ پھر بہت سارے لوگ اس کے اوپر جو ہے اور دوسرے جوگ، یعنی دیکھو کتنا، یعنی انہوں نے اس سیریس میٹر کو، اتنا سیریس مسئلہ چل رہا ہے جس کے لوگ پتہ نہیں، جس کے لیے لوگ کیسی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں، کیسی کیسی پورے ملک میں محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہم لوگ جوک بنا رہے ہیں۔ جوک بعض لوگ اس کے اوپر وضو کا جوک بنا رہے ہیں۔ بولے آج ہمارے اس کے اوپر لوگوں کو اعتراض پیدا ہوا
کل کو یہ بولیں گے کہ مسلمان طہارت میں پانی کیوں لیتے ہیں. یعنی خود ہم لوگ جو ہیں اپنے شریعت کے احکامات کا مذاق غیروں کے سامنے بنا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں اور اس کے اوپر میری پیٹھ تھپ تھپائی جانی چاہیے. یہ چھچورے لوگ کر سکتے ہیں، صرف اپنے شریعت کے احکام کا مذاق بنانے والے. اور ایسے چھچوروں نے ہی اسپین اور رشیا کی حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکالی ہے. ایسے چھچوروں کی وجہ سے ہی ہندوستان سے حکومتیں چلی گئی، اور ایسے چھچوروں کی وجہ سے ہی دکن اور پورا حیدرآباد کا علاقہ جو ہے مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا. سیریس بننے کو تیار نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک اور اس کے اوپر جوک بنائے، بولے ابھی تو طلاق کی لوگوں کو تکلیف ہے، اگر تمام مسلمانوں کے ختنہ کی تکلیف کو محسوس کر لیا جائے تو غضب ہو جائے گا، پھر ہم سپریم کورٹ میں اس کے خلاف بھی درخواست داخل کریں گے اور پی ایم صاحب کو اس کے بارے میں بھی بولنا پڑے گا اور ختنہ کی تائید میں دستخطی مہم چلانا پڑے گا کہ ہم کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. اور ایسے جملے اس کے بعد میں اس کے آگے لکھے ہوئے ہیں. میں ایسے نادان کے نادانی پہ افسوس کر رہا ہوں، افسوس کہ یہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی آج محترم بزرگوں یہ بزدلوں کی ٹیم ہے. یہ جتنے پانڈو ہے نا، یہ پانڈو بولتے ہیں ان لوگوں کو، جو اس طرح کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جوک بنانے میں، لطیفے بنانے میں. اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیریس طریقے سے ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے بستی کے ذمہ دار لوگ اور ایسے ہمارے بیچارے نوجوان اس کے اندر محنتوں میں لگے ہیں. ابھی ہم نے پرسوں کے دن یہاں پہ ایک میٹنگ لی ہے ہمارے ایریے میں. پولیٹیکل لیڈر بیچارے اپنے کام دھندے چھوڑ کے وہاں پہ پہنچے، مسجدوں کے سب ٹرسٹی ذمہ دار پہنچے، نوجوان پہنچے جنہوں نے اپنے آپ کو 10 دن کے لیے وقف کر دیا. ہم ایک گھر میں جائیں گے، ایک بلڈنگ میں جائیں گے، ایک ماں بہن کی دستخط لیں گے، ہم یہ پورے فارم کو جو ہے اسکین کریں گے، میل کریں گے. وہ بیچارے اپنا پورا ٹائم اور وقت دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ جو خالی پیٹ بھرو جو ہے بیٹھے بیٹھے کھانے والے اور بیٹھے بیٹھے توپا چھوڑنے والے، یہ لوگ اتنے سیریس میٹر کو اس طرح کا مذاق بنا رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں ہوش میں آؤ، ہوش میں. یہ بے ہوشی کا ٹائم نہیں، ہوش میں آؤ، ہوش میں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث بیان کی تھی کہ ایک تمہارے اوپر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا، اس کے بعد پھر تم دعا مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کہیں وہ وقت ہمارے اوپر اور نہ آ جائے. ہوش میں آؤ. ابھی تو خالی یہ تھوڑے مسائل سے شروعات ہوئی ہے، اس کو سیریسنیس میں نہیں لے کر اگر ایسی جوک میں اور شاعری میں اور چھچورے پن میں لگے رہیں گے نا، یاد رکھو آگے آنے والے حالات اس سے بھی زیادہ مشکل ہوں گے. اللہ ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے اور تھوڑا ہوش عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.